بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت ہے اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى۔ یاد کر اے مخاطب تو وہ وقت، ذہن میں لا، تصور میں لا وہ منظر، بلکہ جمع کسے گا یاد کرو اے اذ انتم بالعدوة الدنیا، جبکہ بالعدوة الدنیا نزدیک والے کنارے پر تھے۔ دنیا مانے دنیا، عالم دنیا، یہ دنیا جو ہے، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ ہم انسانوں سے قریب ہے۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں آئے گی، بعد میں آئے گی، وہ عالم بعد میں آئے گا۔ تو دنیا کے معنی قریب، سب سے قریب ہے نا۔ تو لفظی معنی مراد ہے یہاں، یہ عالم دنیا مراد نہیں ہے۔ لفظی معنی عربی زبان کا جو لغت کا معنی ہے، دنیا معنی قریب۔ اذ انتم بالعدوة الدنیا، عدوہ معنی کنارہ۔ یاد کرو مسلمانوں جب کہ تم لوگ نزدیک والے کنارے پر تھے۔ وہم اور وہ یعنی کافر لشکر، کفار، وہم اور وہ بالعدوة القصوى دور والے کنارے پر تھے۔ قصوى دور، مسجد اقصی، مسجد اقصی کو مسجد اقصی اسی لیے کہا گیا قرآن میں کہ مکے سے دور ہے، ہم سے بھی دور ہے۔ تو اقصی اسی کی تانی سے قصوى دور، ادنا قریب اسی کی تانی سے دنیا۔ اور یاد کرو اے مسلمانوں جب کہ تم لوگ نزدیک والے کنارے پہ تھے، وہم بالعدوة القصوى، اور وہ یعنی کافر کا لشکر، کافر لوگ دور والے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، تیسری جماعت، والرکب اور قافلہ، اسفل منکم تم سے نیچے تھا۔ اللہ اکبر، سٹی لائٹ فیل آج کا کوئی سمجھ سکتا تھا؟ قرآن نے جو تین جماعتوں کا منظر بیان کیا ہے اس وقت جب کہ حالات وہی تھے، وہی قصہ ہوا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ جو علماء کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر کے، حدیث رسول دیکھ کر کے سب ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ایجاد ہو رہی ہے، سائنس ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ لفظ دیا ابھی جو ذہن میں آیا، سٹی لائٹ فیل۔ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم لوگ میدان جنگ کے کنارے پر تھے، قریب والا حصہ جو تھا، وہم بالعدوة القصوى، اور اس طرف حالانکہ نہ تو تم انہیں دیکھ نہیں رہے تھے، وہ تمہیں بھی نہیں دیکھ رہے تھے، زمین کا کافی فاصلہ تھا، بیچ میں اور بھی کچھ حائل رہا ہوگا، کنارے پر وہ تھے۔ تیسری جماعت والرکب اسفل منکم، اور قافلہ کے کافروں کا قافلہ جو شام سے چلا تھا مکے میں آنے کے لیے، قرآن کہتا ہے والرکب اسفل منکم، اور قافلہ یا تم سے نیچے ترائی پر تھا، ترائی پر، اور کوئی جماعت دوسری جماعت کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ اللہ بیان کر رہا ہے آگے ہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لوگ باہم کوئی وعدہ کر لیتے، کافر تم سے، تم کافروں سے، کہ فلاں دن لڑائی لڑی جائے گی، 2 دن بعد، 4 دن بعد،
لَاخْتَلَفْتُمْ، تو پھر تم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکتے تھے، نہ تم نہ وہ۔ تو واقعی تم لوگ مختلف ہو گئے ہوتے میعاد میں، یعنی مقررہ وقت میں، اگر وعدہ کر لیتے تو وعدہ پورا نہ کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اب تفسیر میں لیکن لڑائی ٹھن گئی۔ کوئی وعدہ نہ کرنے کے باوجود، نہ تم نے ان سے کچھ وعدہ کیا نہ انہوں نے تم سے کچھ وعدہ کیا، اور نہ تو قافلے کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی لڑائی ٹھن گئی۔ بلا قصد و ارادہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے وہ امر، وہ معاملہ جو ہو کر رہنا تھا۔ یہاں تک تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ بدر اچانک ہوا تھا۔ غزوہ بدر تیاری تو تھی، تو الرٹ ادھر بھی اور تیاری ادھر بھی، لیکن غزوہ بدر کا دن متعین نہیں تھا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ وہی بات یہاں پہ ہے۔ اور یہ کیوں اللہ کا کرنا ایسا ہوا؟ آگے ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ جو ہلاک ہو عن بینہ سے، دلیل سے۔ کیا مطلب؟ ہونا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوگا، اللہ کو منظور ہوگا۔ ایک سبب دنیا میں بنتا ہے، یہی سبب اللہ پاک فرماتا ہے، یہی سبب بنا دیا ہم نے۔ بدر کے دن کو سبب بنا دیا اس کی ہلاکت کے لیے، جس کو ہلاک ہونا متعین تھا۔ بہانہ بنتا ہے نہیں، وہی کہہ رہے ہیں، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ جس کو ہلاک ہونا ہو۔ ام بینہ سے یعنی دلیل سے۔ دلیل کیا ہوئی؟ بہانہ بنا غزوہ بدر۔ آگے وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے، عَنْ بینہ سے، دلیل سے، جس کی ہلاکت متعین نہیں تھی، مقدر نہیں تھی، ہے نا، تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا ہلاک ہونا اس دن بھی، ٹھیک ہے، وہ زندہ رہے، اس کے مقدر میں یہی ہے کہ زندہ رہے۔ ابھی کیا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیا کہتے ہیں قضاء و قدر، جو تقدیر ہوتی ہے نا، تو ہر تقدیر کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری تسکین کے لیے، بندوں کے اطمینان کے لیے، بندوں کو تسلی ہو جائے، ارے بھائی کیا موت ہی تھی، یہ تسلی۔ ورنہ اگر دوسرا سوچو اگر دنیا میں کوئی بہانہ نہ ہوتا، مرنے کا، زندہ رہنے کا کوئی بہانہ نہ ہوتا، کوئی سبب نہ ہوتا، تو انسان اپنے کسی بھی عزیز کو کھو کر کے کیسے چپ رہتا؟ وہ تو زندگی بھر سسکتا رہتا، روتا رہتا، کسی کی اولاد جا رہی، کسی کا باپ جا رہا ہے، مگر سبب بنا دیا اللہ نے، بیماری لگا دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب کچھ دیر تو رونا دھونا ہوا، غم، شریعت نے کہا 3 دن غم بھی بنا لو، اس کے بعد یہی ہے، اللہ کو منظور یہی تھا، سمجھ گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ خوب سننے والا ہے، اے مسلمانوں، تمہاری تضرع، تمہاری عاجزانہ دعاؤں کو سن رہا ہے، چونکہ خاص منظر ہے، ایک خاص واقعہ ہے بدر، کئی بار بیان کر چکا۔ رات بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو عبادت ہے، محو دعا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، یعنی مسلمانوں تمہاری دعاؤں کو۔ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت کل کام آ گئی بدر کے دن، تو پھر روئے زمین پر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ رو رہے دعا کر رہے، خوب سننے والا اللہ تعالیٰ۔ علیم، خوب جاننے والا ہے، بنیاتکم، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کے خلوص کو دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسوؤں کو خوب جاننے والا ہے کہ محض آنکھ سے نہیں بہہ رہے، دل کی گہرائی سے بہہ رہے ہیں۔ اور عام مفہوم، عام حالات، جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، خوب سننے والا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ خوب جاننے والا ہے، کیسے کر رہے ہو، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، ریاکاری کر رہے ہو یا خلوص و تقوی للہیت بھی ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، اللہ فرماتا ہے
اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور وہ وقت یاد کرو، تصور میں لاؤ، ذہن میں لاؤ، وہ منظر اپنے ذہن میں لاؤ۔ یریکہم اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا ان کو، یعنی کافروں کی تعداد کو، فی منامک تمہاری نیند میں، قلیلا تھوڑی۔ بدر کے دن بارش بھی ہوئی تھی، پانی نہیں تھا، بارش بھی ہوئی تھی، اور بارش کا فائدہ بھی ہوا کہ ریتیلا میدان تھا، لشکر صحیح سے ٹھہر نہیں سکتا تھا، چند جو گھوڑے تھے، گھوڑے کی ٹاپ دھسی جا رہی تھی، وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں، تو اللہ کی رحمت ہوئی، بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی زمین دب گئی، ریت دب گیا، آسانی ہو گئی، وضو کا پانی نہیں تھا، وضو کا پانی مسلمانوں کو مل گیا۔ اور ایک چیز یہ بھی گزری تھی اسی جگہ کہ مسلمان کو اونگ آ رہی تھی، ہلکی ہلکی اونگ بھی تھی اور لڑ بھی رہے تھے، تو یہ بھی من جانب اللہ ہی رہا۔ اور وہی نیت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، یہاں پہ کہتا ہے قرآن، یاد کرو مسلمانوں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہاری نیند میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، لڑتے جا رہے ہیں، ہلکی ہلکی جو ہے نیند کا اثر ہے، نیند کا اثر ہے، اور دیکھ رہے ہیں دشمن ہم سے زیادہ تھوڑے ہیں، ہم سے تو کم ہے۔ یہ ہمت اور خدا کی رحمت وہی۔ ابھی تک تو کافروں کو ایک زوم تھا، فوقیت، احساس برتری، اچھا بھاگے ہو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے مدینہ، رہنے نہیں دیں گے، چڑھ کر آئیں گے، اور آئے بھی۔ غزوہ بدر نے کافروں کی کمر توڑ دیے، ہمیشہ کے لیے سوچنا پڑا ایک بار، سمجھ گئے؟ بہت بڑا یہ سب سے پہلا مارکا بھی ہے، اور کہتے ہیں حق و باطل میں ایک امتیاز پیدا کر دیا، ایک خط کھینچ دیا، کافروں کی ہمتوں کو توڑ دیا، ان کے بڑے بڑے سرگنا سرکردہ لوگ سب مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے سے مسلمانوں کے خلوص کو دیکھ کر، ان کی للہیت کو دیکھ کر کے، نبی کی دعا کو قبول کر کے، کافروں کی ہمت ہمیشہ کے لیے پسپا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی نعمتیں، کئی رحمتیں نازل کر دی میدان جنگ کے دوران بھی، بارش کی شکل میں، ہلکی ہلکی اونگ کی شکل میں۔ ہم سوچتے ہیں ارے بھائی کوئی لڑے، کوئی مجاہد لڑے اور ہلکا ہلکا وہ سوے، ایسا کیسے ہوگا؟ ہم کہیں گے خدا کی رحمت جو چاہتی ہے کرا لیتی ہے، ویسے کیسے نہیں ہوگا؟ ویسے ہی ہو گیا جو اللہ نے چاہا تھا، منام کا ہو گیا۔ آگے ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی انہیں تمہاری نظروں میں، تمہاری نیند میں، تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں اگر زیادہ دکھا دیتا کثیرا، بہت زیادہ، جتنے تھے وہ، لَفَشِلْتُمْ، تو تم بھاگ کھڑے ہوتے، تم بزدلی دکھاتے ہیں، اتنے زیادہ وہ، ہم 700 وہ 3000 سے زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو تم بزدلی کرتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں تم لوگ تنازع کرتے، تعداد کو دیکھ کر کے تم ہی میں سے کچھ لوگ کرتے، نہیں لڑنا نہیں ہے، ہم لوگ اپنی جان کاہیں کو جوخم میں ڈالیں، بہت زیادہ ہے، چلو مدینہ بھاگ چلا جائے۔ اور کچھ لوگ کہتے کاہیں کو چلیں، جب نکل پڑے ہیں اللہ کے رسول کے نام پر، ہو گئی مدبھیڑ، اب لڑنا ہے، جانا نہیں ہے، تو تم اختلاف رائے کا شکار ہو گئے ہوتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری تعداد تمہیں دکھا دیتا کافروں کی، تو تم فی الامر، امر سے معاملہ یہاں پہ بدر کا مارکا، ولیکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلامتی عطا فرمائی، اے سلمکم من المخالفت والفشل، جی ٹھیک ہے، تمہیں سلامتی عطا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مابین مخالفت ہونے سے، اختلاف ہونے سے تمہیں امن میں رکھا، تمہیں سلامتی میں رکھا، والفشل، اور بزدلی دکھانے سے، بھاگ جانے سے تمہیں بچائے رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو، دلوں کی باتوں کو۔ عبداللہ بن عباس تفسیر کرتے ہیں، خوب جاننے والا اللہ تعالی دلوں کی باتوں کو، یعنی من حب للہ عز وجل، کہ تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے،
اور یہ محبت ہے تو محبت صادق ہے، خالص ہے، یا کچھ اور اس میں آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مفہوم کچھ ویسا ہی ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یاد کرو وہ وقت، وہ منظر جب کہ اللہ تعالی تمہیں انہیں دکھا رہا تھا، یعنی اے مسلمانوں تمہاری تعداد کو کافروں کو دکھا رہا تھا، کیا کر کے؟ بڑھا کر کے۔ مسلمانوں کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کافروں کی تعداد گھٹا کر کے، توڑے ہیں، بہت توڑے ہیں، جنگ ہماری، اللہ ہمارے ساتھ، ہم جنگ جیت جائیں گے، یہ جذبہ ہوا، ہمت بڑھی، اور پھر اس آیت میں پلٹ دیا اللہ نے وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا تھا ان کو، یعنی کافروں کی تعداد تمہاری نگاہوں میں، تمہاری تعداد کو انہیں دکھا رہا تھا، کیا کر کے؟ زیادہ۔ کب؟ آگے اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے، یعنی دونوں فوجوں کا جب آمنا سامنا ہوا، ایک طرف یہ فوج ایک طرف وہ فوج، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلا، کم کر کے، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ ترجمہ پھر سے کر رہا ہوں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، کافروں کی تعداد تمہیں کم کر کے اللہ نے دکھا دی، ہو گیا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ ہاں اب ادھر سے یہ ہوا نا کہ تو بہت تھوڑے ہیں، ہم تو ان کو مار گرائیں گے، یہی ہے۔ اچھا یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ علماء نے مسئلہ نکالا، جنگ میں دھوکہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ، اور بخاری کی روایت ہے الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکہ ہے، پالیسی، اپنی سیاست، یہی ہے۔ تو بات اس پر نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا کہ ادھر سے ہمت بڑھ جائے، ہم تو لڑیں گے، مار گرائیں گے، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، ہمت بڑھے کہ ہاں ہم بھاگیں گے نہیں، ہم لڑیں گے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے وہ کام جس کو ہونا مقدر تھا، جس کو ہونا تھا، اور ہونا کیا تھا؟ مارے جائیں گے، ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ یہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں، تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ جنگ کا نتیجہ بھی اللہ ہی کی قدرت میں مشیت کے تحت ہوتا ہے، اور اگر جنگ کے حالات نہ ہو، سلامتی اور امن والا ہو، معاملہ ہو، حال ہو، تو کچھ بھی ہو اور کوئی سا بھی معاملہ ہو، سب کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کے قدرت میں ہوتا ہے۔ جیسی مشیت الہی ہوتی ہے ویسا ہی نتیجہ آ جاتا ہے انسانوں کے سامنے، تب انسان کہتا ہے کیا کریں یار، کوشش تو بہت کی، یہی لکھا تھا۔ یہ ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔